الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. قال تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وقال عز وجل: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. تمام تعریف ہمیشہ ہر حال میں اسے ایک اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو اللہ رب العالمین ساری دنیا کا اکیلا خالق، اکیلا مالک، اکیلا رازق، اکیلا الہ اور معبود ہے. اس کے سوا کوئی ذات بندگی اور عبادت کے لائق نہیں ہے. عظیم اس کی شان ہے، پیارے اس کے نام ہیں، بے عیب بلند و بالا اس کی صفات ہیں. وہ کھلاتا ہے کھاتا نہیں ہے، سلاتا ہے سوتا نہیں ہے، رزق عطا کرتا ہے، بے نیاز ہے، سب اس کے محتاج، وہ کسی کا محتاج نہیں. جو اس کا ہوا وہ اس کا ہوا، جو اس کا نہ ہوا وہ اس کا نہ ہوا. سبحان اللہ ما عظم شانہ، سبحان اللہ بحمدہ وسبحان اللہ العظیم. صلاۃ و سلام اس کے بعد اس کے پیارے نبی، اس کے پیارے اور آخری رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے ہم تک اللہ کا مکمل دین پہنچایا، ہر خیر کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی، ہر شر سے ہمیں آگاہ کیا. جنت کا راستہ، جنت میں لے جانے والے اعمال، جنت میں لے جانے والے عقیدے کو سکھایا اور اس کی تعلیم دی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اس مختصر سی حمد و ثنا اور صلاۃ علی النبی کے بعد
آج 6 جمادی الاولیٰ 1446 ہجری مطابق 8 نومبر 2024 عیسوی بصیرہ ایکیڈمک کورس دعویٰ سینٹر کلو 14 میں آپ تشریف فرما ہیں، جس میں لیول 2 چل رہا ہے، جس لیول 2 میں ہم 4 سبجیکٹس پڑھ رہے ہیں، یا بلکہ 5 سبجیکٹس پڑھ رہے ہیں۔ ایک توحید، دوسری فقہ، تیسری حدیث، چوتھی الدروس المہمہ کتاب، 5ویں الادب المفرد کتاب۔ توحید میں ہم اسلامی عقیدے کی بنیاد، ایمان کے ارکان پڑھ رہے ہیں۔ سوال: اسلامی عقیدے کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے؟ ہاتھ اٹھائیں۔ اسلامی عقیدے کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے؟ جی بیٹے 6، شاباش، آئیے۔ کلر کی گولیاں کھانے کے لیے۔ پہلا رکن کیا ہے جس کی تشریح ہو چکی ہے؟ آئیے۔ یہ آدھا کیوں ہے؟ ایمان باللہ، اللہ پر ایمان، یہ ہم پڑھ لیے۔ دوسرا رکن ہم نے پڑھا ایمان بالملائکہ۔ دوسرا رکن ایمان بالملائکہ ہم نے پڑھا۔ کچھ سوالات ہوں گے، سارے نہیں ہوں گے، پڑھنا بھی ہے۔ ایمان باللہ کس کو کہتے ہیں اس کی تفصیل پڑھ لیے۔ ایمان بالملائکہ کس کو کہتے ہیں اس کی تفصیل پڑھ لیے۔ اس کے بعد ایمان بالکتب پڑھ لیے، کتابوں پر ایمان لانا کس کو کہتے ہیں پڑھ لیے۔ نمبر 4 ایمان بالرسل، رسولوں پر ایمان لانا کس کو کہتے ہیں پڑھ لیے۔ رسولوں پر ایمان لانے میں ہم نے پڑھا کہ پہلے رسول جن کو اللہ نے بھیجا تھا اور آخری رسول جن کو اللہ نے بھیجا تھا وہ کون ہے؟ یہ ہم نے پڑھا تھا۔ تو بنتا ہے سوال پھر، کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں بچوں سے یا بڑوں سے جواب چاہیے۔ جنہوں نے جواب دیا وہ جواب نہ دیں، ہاتھ اٹھانے کا کشٹ نہ کریں یا کوشش نہ کریں۔ ہمیں پتہ ہے آپ سب کو جواب معلوم ہے انشاءاللہ۔ اب بچے بولتے ہیں بڑے بے فکر نہ ہو جائیں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم کسی بڑے کو نام لے کر اٹھا دیں اور کہیں کہ آپ اس کا جواب دیجیے۔ تو میرا سوال یہ ہے محترم سامعین و معزز طلاب العلم، علم کے طلبگار، کہ اللہ نے مختلف رسول بھیجے، مختلف پیغمبر بھیجے، پہلے رسول اور آخری رسول کا نام آپ کا نام؟ نسیم بھائی، نام بڑا پیارا ہے، معنی معلوم ہے نا نسیم کا؟ ہاں، نسیم صبا، بہت اچھا نام ہے جی۔ پہلے رسول اور آخر رسول۔ یہاں آپ سب طالب علم ہیں، طالب علم اور طالبات جو اوپر بیٹھی ہیں، 2 چیزیں اپنے اندر سے ہٹا دیں علم کی طلب میں۔ کیا ہے 2 چیزیں؟ حیا اور تکبر۔ تکبر بھی اور حیا بھی، دونوں کو کیا کر دیں؟ ہٹا دیں۔ نہ شرمانا، مرد ہو عورتیں ہیں، کہ علم ہم کو جواب نہیں معلوم، علم حاصل کر رہے ہیں، نہیں، بالکل نہیں شرمانا، کیونکہ شرم رکاوٹ بنتی ہے طلب علم میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی عورتوں کی تعریف کی اور فرمایا لم یمنعہن الحیاء ان یتفقہن فی الدین،
دین کی سمجھنے کے لیے ان کی شرم ان کو روکتی نہیں ہے. دیکھیے دین کے سمجھنے کے لیے وہ شرم بے شرمی ہے نہیں، وہ شرم غلط ہے جو انسان کو فرض ادا کرنے سے روک رہی ہے، اور وہ شرم اچھی ہے جو انسان کو حرام چیزوں سے دور کر رہی ہے. تکبر، انسان کے اندر گھمنڈ ہے، پراؤڈ ہے، کبھی وہ بھی علم حاصل نہیں کرے گی. جی وسیم بھائی، پہلے رسول کون تھے، آخری رسول کون تھے؟ آخری رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور پہلے رسول نام ان کا، پہلے رسول کا نام، آخری رسول کا نام. آخری رسول کا کیا نام تھا ہمارے؟ حضور نام نہیں ہے، حضور نام نہیں ہے. صلی اللہ علیہ وسلم دعا ہے، نام نہیں ہے. پیارے نبی، پیارے یہ نام نہیں ہے. پیارے نام ہے نہیں، وہ تو محبت ہے. محبت کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے پیارے. پیارے بھائی، پیارے رسول، پیارے پیغمبر. اور نبی رسول یہ بھی نام نہیں ہے، یہ تو ان کی صفت تھی. جی 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 میری آنکھ مطلب میری دو آنکھیں 6 آنکھوں کو دیکھتی ہیں کیا؟ میری آنکھیں ان کو دیکھ رہی ہیں. کیا نام ہے آپ کا؟ سعید بھائی. تو آپ سمجھے آپ کو دیکھ رہا ہوں، ایسے ہوتا ہے کیا؟ مجھے آڈینس میں بیٹھ کے چیک کرنا پڑے گا سامنے، کیونکہ میں ان کو دیکھ رہا ہوں، جواب ادھر سے آ رہا. آخری رسول کا کیا نام ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پہلے رسول محمد ہے ان کا نام. نسیم بھائی یاد رکھ لیں. ہاں انشاءاللہ. کیا نام ہے؟ آخر رسول جو ہمارے رسول ہیں محمد، ان کا نام کیا تھا؟ آپ کا نام کیا ہے؟ صرف نسیم انصاری. محمد نام پتا ہونا، ہمارے نبی کا نام محمد تھا، محمد نام تھا. جی پہلے رسول نوح علیہ السلام. بہت اچھے. آئیے. یہی بولنا پڑے گا. اگلا سوال، ہمارے رسولوں کو، اچھا وسیم بھائی آپ نے نام لیا تھا، آئیے. مطلب آدھا نام نے لیا لیکن بتا دیے کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کو دنیا حضور پاک کہتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ آدھا جواب تھا تو یہ آدھا چلے گا. جزاک اللہ خیر نسیم بھائی، شکریہ آپ کا، بہت اچھے ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد تھا، اور پہلے رسول کا نام نوح علیہ السلام ہے، بیچ میں پیغمبر آئے. سارے پیغمبروں کو اللہ نے ایک بہت بڑے کام کے لیے بھیجا تھا، یا کہیں 2 ضروری کام ان کے تھے جو کرتے تھے، وہ کیا بھی انہوں نے سب نے. 2 کام، دونوں کام بتائے، ایک ہی نام لے کے جائے. 2 کام. یہ تو بریلینٹ اسٹوڈنٹس ہاتھ اٹھا رہے ہیں. عبید چھت پہ لے کے چلے آتا ہوں میں، کھڑکی. ہم ہمارے اسٹوڈنٹ کو یا تو چھت پہ لے جا کے سمجھاتے ہیں، پڑھ لے بھائی، یا تو کھڑکی کے پاس لے جا کے سمجھاتے ہیں. جی بیٹا بولیے. اور کچھ اپنے لیے بندوبست کر لیتے تھے کھانے پینے کا؟ نہیں، دین کی دعوت نہیں ایسا. 2 کام. جی ہاں عبدالرحیم، ہاتھ آدھا اٹھا، یہ اٹھا ہوا ہے یہ. جی منصور. اب عبید ہاتھ نہیں اٹھ رہا اس مرتبہ، آدھا ہاتھ اٹھا، پورا اٹھ گیا. اب آپ بھی بتائیے. شاباش. یار عجیب بچہ ہے. درو جب جواب معلوم ہے تو پھر ہمت کیوں نہیں کر رہے دینے کی؟ میں آدھا اٹھاتا ہوں، میرا آدھا ہی جواب ہوں گا. یا جواب دو بیٹے. کیا ہے، قوم کو دین کی دعوت دینا ہے. کیا کھاتے بولو؟ لنچ میرے ساتھ کرو گھر میں، آؤ بریانی کھلاؤ. مٹن لے لیا، میں دیا ہی نہیں، رکھو وہاں. عجیب بچہ ہے یہ، میں دینا بیٹے.
ادھر آئیے آپ, ایسا لو, اچھا دکھتا, بہت شکریہ آپ نے جواب دی, تشریف رکھیے. چلیے, یہ لاڈلے بیٹھے ہیں عبید بھائی, ہر گھر میں رہتا ہے نا کہ لاڈلا. جواب معلوم, سنو, جس کو جواب معلوم ہو, ابھی میں بتایا, حیا مت کرو بھائی, شرما رہے جواب دینے آپ. گناہ کرنے کے لیے شرمانا انسان, واجب کام کے لیے نہیں. چلیے, گناہ نہ کریں انسان. چلیے, یہ تھا مسئلہ سلسلہ. بھائی اتنے انعامات لائیں گے تو سوالات بھی عبدالعزیز پہ اتنے ہی کرنے پڑیں گے. پھر ذرا خیال کرو, پڑھانا بھی پڑتا ہے. ٹھیک ہے بچے کتنے؟ چلیے, جو انعام نے لیا انہوں نے بولے پیغمبروں میں سے کسی 2 پیغمبروں کا نام بولو, جلدی جلدی, پورے بانٹ کے چھوڑ دیتا ہوں آپ. چلیے, پیغمبر میں کسی 2 پیغمبر کے نام بولیے. جی ہاں, وہ تو ہو گیا. نوح محمد کے علاوہ, نوح علیہ السلام, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ, عیسیٰ علیہ السلام. آئیے جلدی اور جاؤ. یہ جتنے پیغمبر تھے, کیا یہ جتنے پیغمبر تھے کیا یہ انسان تھے یا نور تھے؟ انسان یا نور؟ آپشن. بچے بچے ایسا نہیں ہاتھ اٹھا کے بولے تو ایکسیپٹ کرتے ہیں, ہاتھ اٹھا کے بولنا پڑے گا. آئیے, انسان تھے, جلدی آئیے. پیغمبروں پر ایمان لانے کے لیے 4 چیز, جزاک اللہ خیر, 4 چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے, ہم نے پڑھا تھا. پیغمبروں پر ایمان لانے کا مطلب 4 چیزوں پر ایمان لانا. اس میں سے کوئی ایک چیز بتائیے. بچے جو انعام نہیں لیے, مشکل ہو گیا, سوال مشکل ہو گیا. آپ پیغمبروں کے بارے میں ایک سوال خود اپنے آپ سے کر کے جواب دیجیے. ایک سوال بتائیے, ایک سوال یہ ہے, جواب یہ ہے. بولیے جی. دینے والا راضی, لینے والے راضی نہیں ہے. ہاں بولو بیٹے, آپ نے انعام لیے؟ آپ انعام لیے نہیں لیے؟ بولیے, کوئی ایک سوال بولیے. کسی ایک پیغمبر کا نام لیجئے. وہ کہیں اور ہے, کوئی اور کنٹری میں ہو. ذرا جدہ دعوت سینٹر آ جائیے بیٹا. کہاں ہے؟ اور کسی ایک پیغمبر کا نام بولو بیٹا. آپ بولے نا. آپ میری آنکھیں آپ سے ملی, عجیب, میں ادھر دیکھ رہا ہوں. چشمہ بتانا پڑے گا ڈاکٹر کو. جی کسی ایک پیغمبر کا نام بتائیے, رسول کا نام. جی کون؟ اسماعیل. آئیے, ہاتھ اٹھائے جلدی. جو بیٹا چاکلیٹ کھاتے یا کھاتے؟ دونوں میں سے کیا چاہیے؟ کلر. جی آئیے. ابراہیم علیہ السلام. ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کے کون تھے؟ ابو. اور اس کو تو 2 دینا پڑتا. 1 لیتے 2 لیتے؟ 1 لیتے. جی بیٹے کون؟ سلیمان علیہ السلام. آئیے آئیے, آ جاؤ, ہاں جاؤ بابا. ہو گئے بچے, لے لیے انعام آپ. چلیے, کلرس یہ چاہیے. بسم اللہ الرحمن. ٹھیک ہے چلیے, ڈبہ بند کرو. اس کے بعد یہ چیزیں یاد رکھیے, اللہ جزائے خیر دے آپ لوگوں کو. تھوڑا مراجعہ کریں فیملیز, بچوں کے ساتھ جو چیزیں ہم نے پڑھی تھی, تاکہ بچوں کو یاد رہے. کتابوں پر ایمان لانا, رسولوں پر ایمان لانا ہوگا. یوم آخرت پر ایمان لانا. آخرت پر ایمان لانا اسلام کے ایمان کے ارکان میں سے ایک اہم ترین رکن ہے. جس کا ایمان آخرت پر نہیں ہوگا اس کا وہ مومن نہیں کہلائے گا. کیا مطلب آخرت پر ایمان؟ اس کے مختلف نام ہیں. کوشچنس بند, خلاص, یہ ابھی پڑھ رہے ہیں ہم, اس کے بارے میں نیکسٹ انشاءاللہ, یا اگر سمجھ میں آ گیا تو 1-2 بیچ میں پوچھ لیں گے.
آخرت پر ایمان. دیکھیے قیامت، آخرت، یوم آخر، یہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں. مطلب کیا ہے؟ آخرت، الیوم الآخر، قیامت کا دن. ٹھیک ہے، میدان حشر بھی بولتے ہیں لوگ، وہ تو میدان حشر الگ ہے. تو یہ قیامت بولیں، آخرت بولیں، یوم آخر بولیں، ایک ہی بات ہے. کیا مطلب اس کا؟ جنرلی جو بات سب کو معلوم ہے، قیامت کا مطلب یہ ہے کہ ایک دن دنیا ختم ہو جائے گی. پبلک کا جو بولتے ہیں نا، پبلک کیا سمجھتی ہے، لیکن آپ طالب علم ہیں، آپ کو ہم پڑھائیں گے، بتائیں گے کیسے سمجھنا ہے. عام طور پر کیا سمجھتے ہیں، جو کہ غلط نہیں ہے، صحیح ہے، کہ قیامت پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ایک دن دنیا ختم ہو جائے گی، کوئی نہیں بچے گا، سب مر جائیں گے، سب ختم ہو جائیں گے. پھر سب کو اٹھایا جائے گا، پھر سب کو جو ہے حساب لیا جائے گا، سب کا حساب ہوگا میدان حشر میں. اساتذہ بولتے ہیں میدان حشر میں دیکھ لوں گا، بولتے بعض لوگ، کیونکہ وہ حساب کا دن ہوتا ہے، اس لیے دیکھ لوں گی میدان حشر میں، بولتے میں دیکھ لوں گی میدان حشر میں. بہرحال حساب ہوگا، اعمال نامے تولے جائیں گے، جن کی نیکیاں زیادہ ہوں گی وہ جنت میں جائیں گے. اسی ڈائریکٹ مار رہا ہے شاید، یا تو یہ بند کرے، کوئی بند ہے یہ چھوڑ دیں. تو جو لوگ نیکیاں زیادہ کریں گے وہ جنت میں جائیں گے، جو لوگ گناہ زیادہ کریں گے وہ جہنم میں جائیں گے. پل صراط بھی ہوگا، نفسی کا عالم ہوگا، ہر کوئی پریشان حال ہوگا. بہرحال حوض کوثر بھی ہوگا، جن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے مبارک ہاتھوں سے اپنی امت کو پلائیں گے پانی حوض کوثر کا. یہ عام جانتے ہیں. یہاں ہم پڑھیں گے، سمجھیں گے کہ قیامت پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے. قیامت پر ایمان لانے کا مطلب اس بات کا پکا یقین، اس بات پر پکا یقین کہ موت کے بعد جن جن چیزوں کے بارے میں اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے، نہیں ایسا نہیں، پھر اس بات پر پکا یقین میں نے کہا تھا نا، نہیں اس کو لاسٹ میں کر لیتے ہیں، جملہ ایک اچھا بنائیں آپ. کیا؟ موت کے بعد ہونے والی تمام چیزوں کے بارے میں، موت کے بعد ہونے والی تمام چیزوں کے بارے میں اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی خبر دی ہے اس پر پختہ یقین، اس پر پکا یقین. ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں یوم آخرت پر ایمان. موت کے بعد ہونے والی تمام چیزیں جس کی خبر اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے اس پر پختہ یقین. یہ ہے قیامت پر ایمان. اور کوما کرتے ہوئے اگر سنیں گے آپ، کیا چیزیں ہیں جس کی خبر دی گئی ہیں؟ نمبر 1 موت کی. اچھا نہیں، اس سے پہلے، قیامت سے پہلے یا آخرت سے پہلے نشانیاں ہوں گی قیامت کی. اور نشانیاں یاد رکھیں گے نا، 3 ٹائپ کی ہوتی ہیں قیامت کی نشانیاں. بعض علماء نے 2 کہا، چھوٹی نشانیاں، بڑی نشانیاں. بعض نے کہا کہ 3. ایک وہ جو آ گئی ختم ہو گئی. نمبر 2 وہ جو آ گئیں اور پھیلتے جا رہی. نمبر 3 وہ جو ابھی آئی نہیں ہیں، جو آ گئیں ختم ہو گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، وہ آگ، ٹھیک ہے، جو نکلے گی وہاں کہاں، حجاز کی طرف جو آگ نکلے گی، ہو گئے، آ گئیں، پھیل رہی ہیں برائیاں، علم کا، علماء کا ختم ہونا وغیرہ. تیسری ٹائپ جو ابھی آئی نہیں ہے، معلوم ہے دجال نہیں آیا اور عیسیٰ السلام کا اترنا نہیں ہوا ابھی وغیرہ. یہ نشان. موت کے بعد کی چیزیں جن کی خبر ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، مختصر وہ کیا ہے؟
قبر اور اس کی آزمائش، قوما، قبر کی نعمت اور اس کا عذاب، قوما، دوبارہ زندہ ہونا، قوما، حشر، صحیفے. اب میں قوما نہیں بول رہا ہوں، ہاں کتنے قوما لگاؤں، آپ لگاؤ، میں کیوں لگاؤں. میدان حشر، صحیفے یعنی نامہ عمل، حساب، ترازو، پل صراط، شفاعت یا سفارش جس کو کہتے ہیں، قنطرہ، قنطرہ پل، جنت، جہنم. ٹھیک ہے، یہ سب 1 by 1 یا ایک کے بعد یہ چیزیں ہونے والی ہیں. یہ سب چیزیں ہونے والی ہیں. تھوڑا سا نقشہ کھینچوں ہلکا سا، بتاؤں یا نہیں؟ جو انسان مر جاتا ہے اس کی قیامت تو شروع ہوگی کہتے ہیں علماء. من مات اصل جو بڑی قیامت آئے گی وہ تو آئے گی. قیامت سے پہلے بہت ساری نشانیاں ہوں گی، یہ تو اپنی جگہ تفصیل علامات، بہت ساری نشانیاں ہوں گی. وقت جیسے بعض نشانیاں ہو چکی ہیں، میں نے بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، آخری نبی ہیں آپ، آگے نبی بن کر آ گئے آپ. ٹھیک ہے، نشانیوں میں علم کا اٹھ جانا، مال کی کثرت، ٹھیک ہے، اور وقت کا تیزی سے گزرنا، تقارب الزمان، یہ سب نشانیاں. بڑی بڑی نشانیاں آنے والی ہیں کچھ، جیسے دجال کا فتنہ ہونے والا ہے، عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں اترنے والے ہیں، وہ یمن سے ایک آگ نکلے گی جو میدان حشر کی طرف لوگوں کو لے کے جائے گی. بہرحال اس کی اپنی جگہ پوری تفصیلات ہیں. ٹھیک ہے، اور کیا کہتے ہیں، سورج کا آخری میں جو ہوگا مغرب سے طلوع ہونا، یہ سب بڑی بڑی نشانیاں ہیں. مرنے کے بعد آزمائش ہوتی ہے. قبر میں ہر انسان سے 3 سوالات کیے جاتے ہیں، جو پتہ ہے آپ کو، اصول ثلاثہ کتابیں لکھی گئی اس سلسلے میں. من ربک، ما دینک، من نبیک. صحیح جواب دینے والے کو نعمت ملتی ہے قبر میں، اس کی تفصیلات ہے. غلط جواب دینے والے کو سزا ملتی ہے، جس کی تفصیلات احادیث میں موجود ہے. اس کے بعد دوبارہ زندگی ہوگی. آپ نے پڑھا سورہ زلزلہ میں، وَأَخْرَجَتِ اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وغیرہ. القاریہ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ یوم یکون الناس کالفراش، یہ سب پڑھا آپ نے. تو یہ سب جو ہونے والا ہے قیامت کے دن، اللہ کے حکم سے سور پھونکا جائے گا. اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے اور قیامت برپا ہوگی. سارے لوگوں کو قبروں سے نکالا جائے گا. اس کی بھی تفصیلات آئی ہے حدیثوں میں، ننگے پاؤں ننگے بدن وغیرہ، بغیر خطرہ کے. پڑھا تھا ہم نے، یاد ہے؟ نہیں پڑھا تو آگے پڑھیں گے، یہ آئے گا. چلو یہ سب. اس کے بعد کیا ہوگا؟ لوگوں کو میدان حشر میں جمع کیا. حشر کہتے ہیں جمع ہونے کو. سارے لوگ، یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے سارے انسان میدان حشر میں جمع ہوں گے. ٹھیک ہے صاحب؟ وہاں اللہ آئے گا، بات کرے گا لوگوں سے، اعتراف کرائے گا. فرشتے بھی ہوں گے، سب میزان، ترازو نصب کیا جائے گا وہاں، ترازو. سارے لوگ پریشان حال ہوں گے، ادھر ادھر دوڑیں گے، کیا کریں گے. اچھا، میزان تو بعد میں ہوگا، اس سے پہلے سارے لوگ پریشان حال ہوں گے کہ یہ میدان حشر میں سب پریشان ہوں گے. تو لوگ سب آپس میں کریں گے، بھائی کیا ہے، ہم کو نہیں معلوم ہمارے ساتھ کیا ہوگا، ابھی حساب نہیں لیا گیا ہے کسی کا. تو وہ سفارش والا، شفاعت والا مسئلہ آئے گا وہاں پر. سارے لوگ ایک کے بعد ایک پیغمبروں کے پاس جائیں گے، درخواست کریں گے، آدم علیہ السلام سے لے کر اور بہت سارے پیغمبروں کے پاس لوگ جائیں گے اور ان سے کہیں گے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کس کرب، کس مصیبت، کس پریشانی میں ہے. آپ دعا اللہ سے گزارش کیجئے، اللہ سے درخواست کیجئے، سفارش کیجئے کہ اللہ ہمارا حساب لے لے. اور سب کو اپنی اپنی جگہ معلوم ہو جائے، بھائی مجھے کہاں جانا ہے، جنت میں جانا ہے. کیونکہ ٹینشن رہتی ہے، جانا نہیں، کدھر جانا ہے، ادھر فلائٹ ملتی کہ نہیں ملتی کی، بلکہ جو ٹینشن رہتی ہے دیکھیں ایئرپورٹ پہ، وہ معمولی ٹینشن رہتی. اس سے زیادہ خطرناک یہ ٹینشن ہے، میں کہاں جاؤں گا، میں کہاں جاؤں گی، جنت یا جہنم، میرا ٹھکانہ جنت یا، کیونکہ حساب نہیں ہوا نا. پریشان حال ہوں گے، پریشان حال ہوں گے لوگ. تو پیغمبروں سے درخواست کریں گے، پیغمبر سب معذرت کریں گے کہ نہیں ہم نہیں کر سکتے سفارش، ہم نہیں بول سکتے اللہ کو کہ جو ہے وہ حساب لے لے. آخر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے، ہمارے نبی جو سارے پیغمبروں کے امام ہوں گے، سب سے بڑے پیغمبر، وہ کہیں گے انا لہا، میں سفارش کروں گا. اللہ کے پاس جائیں گے، پھر سفارش کریں گے. بہرحال اس کے یہ ایک معاملہ ہوگا. اور حوض کوثر بھی وہاں پر ہوگا. ٹھیک ہے، حوض کا جو ذکر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کا انتظار کریں گے، امت آئے گی، پانی پلائیں گے کچھ لوگوں کو. اللہ تعالی ہمیں ان میں سے نصیب فرمائے، آمین یا رب. اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے بدبخت جو دنیا میں بدعت کرتے تھے،
وہ لوگ دھتکار دیے جائیں گے، فرشتے ان کو ہٹا دیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی غصہ ہو جائیں گے، ناراض ہو جائیں گے. ٹھیک ہے جناب. حوض کوثر یہ سورہ کوثر میں پڑھا ہم نے. اس کے بعد کیا ہوگا؟ ترازو، اعمال نامے تولے جہاں. چلیے کیا ہوگا؟ دو پلڑے ہوں گے، ایک میں نیکیاں، دوسرے میں گناہ تولے جائیں گے. جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری وہ جنتی ہوگا انشاءاللہ، اور جس کے گناہوں کا پلڑا بھاری وہ دوزخی ہوگا. تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ تطایر الصحف، صحف کا جو ذکر ہے، صحیفے، آپ کا نامہ عمل اڑ کر آپ کے ہاتھ میں آئے گا. بعض لوگوں کو جن کا نیکیوں کا پلڑا بھاری تھا ان کا نامہ اعمال ان کے رائٹ ہینڈ میں پوری عزت تکریم کے ساتھ دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان میں سے بنا دے، آمین یا رب العالمین. بعض لوگوں کو ان کے نامہ اعمال پیٹھ پیچھے سے لیفٹ ہینڈ میں پوری ذلت کے ساتھ، خار کے ساتھ دیا جائے گا. پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ پل صراط ہوگا جہنم کی پشت پر. پشت مطلب پیٹھ، نیچے جہنم، اوپر پل. جو پل سے گزریں گے کبری سے، صراط سے، وہ جنت میں جائیں گے. جو نہیں گزریں گے وہ نہیں جائیں گے. یہ پکی بات ہے. جہنم کی پشت پر، جہنم نیچے، اوپر پل، خطرناک قسم کا ایک بڑا تیز. اس کی حجامت، اس کی تفصیلات اللہ ہی جانتا ہے، جتنا حدیثوں میں آیا کہ وہ بال سے باریک ہوگا وغیرہ، تلوار سے. تو اس پر سے گزرنا ہوگا. گزرنے والوں کی قسمیں ہیں الگ الگ. اچھا، کچھ لوگ گزریں گے، کچھ لوگ نہیں گزریں گے. جو گزر گئے وہ جنتی، جو کٹ کے گر گئے وہ دوزخی. جو کٹ کے گر گئے وہ دوزخی. ٹھیک ہے. گزرنے والے بعض بہت تیزی سے گزریں گے، جیسے پلک جھپکنے کی دیر گزر جائیں گے. بعض لوگ تیز ہواؤں کے جیسے، تیز گھوڑے کے جیسے، بجلی کی طرح. تفصیلات ہیں سب، نجات پانے والے سب. کچھ لوگ گزریں گے لیکن ایزی نہیں گزریں گے، مشکل سے گزریں گے. کیوں؟ کیونکہ آپ کو ایک بات بتا دوں میں، جو دہوان میں بھی میں نے بولا تھا کہ اس پل صراط پر کلالیب ہوں گے. کیا بولتے ہیں کلالیب کو؟ شول. آپ نے دیکھا ہوگا کنسٹرکشنز کافی چل رہی ہے ابھی، آگے تو آگے بھی کافی ہونا ہے. وہ مٹی نکالنے کے لیے بڑی بڑی مشینیں ہوتی ہیں نا، کھود کے نکالنے کے لیے. سب آدمی آپریٹ کرتا، مٹی نکالتا. کیا بولتے ہیں اس کو؟ وہی کلالیب. تیز سونگ دونوں طرف، یہ پل ہوگا دونوں طرف کلالیب. اس کو کچھ بولتے ہیں، شول. شول ہی بولے، شول سمجھ، شول. خطرناک. وہ کیسے ہوں گے؟ کتنے تھے ایسے نوچیں گے. آدمی جائے گا تو بعض جانے والے ایسے بھی ہوں گے، ادھر سے یہاں سے تھوڑا کاٹا، یہاں سے تھوڑا کاٹا، ادھر سے، مطلب زخمی. تو زخمی ہو کر جائیں گے. بعض لوگ گزریں گے لیکن یہ ادھر سے پکڑے گا، ادھر سے پکڑے گا، ایسے بھی جائیں گے. مخدوشن وغیرہ حدیث میں الفاظ آتے ہیں سب. ٹھیک ہے. اور کچھ لوگوں کو یہ کیا کریں گے، خالی ایسا نہیں کٹ کر کے، جیسے سمجھ میں آ رہا نا، دکھا بھی رہا ہوں، بول بھی رہا ہوں میں. اب اس کے بعد میں نہیں سمجھا تو خلاص، پتہ نہیں، خراش کہتے ہیں، خراشیں آئیں گی، زخمی ہوں گے یہ، اور گزر جائیں گے. بعض لوگوں کو یہ پکڑ کے، یہ شاول جو ہوں گے نا، کلالیب پکڑ کے پھینکیں گے. بعض لوگوں کو خالی اللہ بچائے، اللہ محفوظ رکھے، تو نیچے جہنم میں ان کو پھینک دیا جائے گا. گزر گئے، پل صراط ختم ہو گیا. اس کے بعد جنت میں جانا ہے. اس سے پہلے ایک قنطرہ ہوگا، پل، ایک اور ایک پل، اس کا نام ہے قنطرہ. وہ قنطرہ پر روک دیا جائے گا. اس کا معاملہ کیا ہے بھائی جہنم سے تو بچ گئے، لیکن اب جنت میں جانا ہے نا، تو جنت میں جانے سے پہلے بھی تھوڑا ویٹ کس لیے؟ کیا ہے یہ سب مسئلے؟ اتنے اچھے لوگوں، اچھے، مطلب میں اپنے الفاظ سے کہہ رہا ہوں. وہ قنطرہ میں کیا ہوگا کہ جو آپسی ایشوز ہیں لوگوں کے، جیسے کچھ اختلافات دلوں میں، کچھ ایسی چیزیں ہوں گی، تو اس کو صاف کیا جائے گا. دلوں کو ناراضگی ہے، جیسے ناراضگیاں ہیں، آپ ایسے کہہ سکتے ہیں، سمجھنے کے لیے میں بتا رہا ہوں. ناراضگیاں ہیں، دلوں میں کچھ ہے، برائیاں، یا چھوٹے چھوٹے ایشوز ہیں کچھ ایک دوسرے کے. نہیں میں بات نہیں کرتا، میں وہ ایسا کیا تھا، وہ ایسا، تھوڑے تھوڑے مسئلے، چھوٹے چھوٹے جو مسائل تھے ان کے، وہ تمام مسائل حل کیے جائیں گے. دل کو صاف کرو. دو لوگوں کے مسئلے تھے. ٹھیک ہے. عبدالعزیز ہے، عبدالرحیم ہے.
یا عبداللہ عبد الرحیم ہے، دونوں نکل گئے. اب جنت میں جانے سے پہلے دونوں میں بات نہیں کرنا، اس نے ایسے کیا تھا ویسے کیا تھا. ارے بھائی چلو مسئلہ حل کرو، دلوں کو صاف کر لو. عبداللہ عبد الرحیم کیا ہے یہ سب؟ ایسے دلوں کو صاف کر دیا جائے گا. وہ جو چھوٹے چھوٹے ایشوز ہوں گے ان کے اس کا سولوشن دے کر اس کو سالو کیا جائے گا. یہ سالو کرو اس کے بعد جنت. جب تک تو وہ جو ہے سب مسئلے حل ہوں گے. جو بھی آپسی تھوڑے چھوٹے مسائل، ایسے بڑے مسائل نہیں تھے ان کے کہ جو جہنم میں لے جائیں. تھے مسئلے ہیں، تو یہ مسئلے حل کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے جو مسائل ہوں گے یہ مسائل حل کرنے کے لیے ان کو روکا جائے گا قنطرہ پر. جب مسائل حل ہو جائیں گے ان کے، خلاص معافی مانگ لیے، ہاں میں معافی مانگ لیا، ہاں میں معاف کر دیا. حقوق ہوں گے جو آپسی حقوق، خلاص ختم، جاؤ. اب 8 دروازے ہوں گے جنت کے، الگ الگ نام ہیں. اس میں سے ایک نام تو سب کو معلوم ہے، کیا؟ باب الریان. ایسی باب الصلاح ہے، باب الصدقہ ہے. جو نمازی ہوں گے نماز کے دروازے باب الریان سے روزے دار جائیں گے، باب صدقات سے یا صدقے سے صدقہ خیرات کرنے والے جائیں گے. کچھ لوگ ایسے خوش نصیب بھی ہوں گے، یا کچھ خواتین ایسی بھی خوش نصیب ہوں گی جن کو جنت کے 8 دروازوں سے داخل دیا جائے گا. جیسا کہ ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت حدیث میں 4 کام کرے گی. نمبر 1 نمازوں کی پابندی، نمبر 2 رمضان کے روزے، نمبر 3 شوہر کی اطاعت اور فرما برداری. کیا مطلب اطاعت اور فرما برداری؟ جو شوہر بولے وہ سننا، سوائے حرام چیزوں کے، گناہوں. یہ 3. نمبر 4 اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے گی، یعنی بدکاری زنا. ایسی نیک خاتون کے لیے جنت کے 8 دروازے کھولے جائیں گے اور اس سے کہا جائے گا جس دروازے سے چاہے داخل ہو جاؤ. 4 کام کرنا ہے، 2 اللہ کا حق، 2 شوہر کے حقوق. جو اللہ کا حق ادا کر رہی ہے شوہر کے حق ادا نہیں کر رہی ہے، مشکل ہے، مسئلہ ہے. جو شوہر کے حقوق تو ادا کر رہی ہے اللہ کا حق ادا نہیں کرتی ہے. بعض عورتیں دیکھیں گے ہم نماز روزے کی سب پابند، لیکن شوہر نہ ہے، اس کی بات نہیں مانوں گی، یہ بڑا مسئلہ. اور بعض مل جائیں گے انشاءاللہ شوہر کے اطاعت اور فرما بردار کرنے والی ہوتی ہیں. یہ بڑے مسئلے ہیں. وہ بڑے مسئلے کیا بولوں میں، وہ پرانا مسئلہ رہتا ہے پورا. وہ بچپن سے ٹرین کیا جاتا ہے. ابا کو دیکھے بیٹے، ہاں دیکھیے، ایسے اپنے میاں کو بھی رکھو. شارٹ کٹ، اب اس سے زیادہ شارٹ کٹ تو ملے گا نہیں مجھے. ابا کو دیکھے نا، بس ایسے ہی اپنے میاں کو رکھو، خلاص. بہترین تربیت ہو گئی ہے ان کی نظر میں. شریعت کی نظر میں بہت بری تربیت ہے یہ. ایسی تربیت کر کے جاتے ہیں. اب پھر شادی ہو گئی، کنٹرولنگ شروع ہو گئی. اب بیچارہ 1 سال 2 سال مرد ہوتا ہے. یاد رکھیے، ان عورتوں کے لیے میرا میسج ہے، مرد ہوتا ہے، کبھی بھی اٹھ سکتا ہے. بی کیئرفل. اس لیے غلطیاں چھوڑ دینا. کنٹرول 1 سال 2 سال 5 سال 10 سال، 1 بچہ 2 بچے 3 بچے 4 بچے، شوہر کنٹرول میں. اس کے بعد ایک پروگرام میں گیا، درس سنا، مرد اور اس کا مقام. پھر اچھا دکھا، بولا ایسے اور کہاں ہے پروگرام، میں اب اٹینڈ کروں گا. دروس سننا شروع کیا. شوہر کا مقام اور مرتبہ اس کو معلوم ہونے لگا. اندر کا سویا ہوا اٹھ رہا ہے. اٹھ جائے گا ایک دن. جب اٹھ جائے گا نا اس دن مسئلہ اس کو سمجھ میں آ جائے گا کہ مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے. پھر اس کے بعد معاملہ وہ ہوگا کہ شوہر کے پھر حقوق آپ کو ادا کرنے پڑیں گے، کیونکہ وہ جاگ گیا، اس نے سمجھ لیا، اس کو پتہ چل گیا کہ اس کے حقوق کیا ہیں اور بیوی کا کام کیا ہے. تو اسی لیے اللہ سے ڈرنا چاہیے، اپنی غلطیوں سے اصلاح کرنی چاہیے تاکہ ہم اپنے آپ کو بتائیں. تو یہ جو ہے معاملہ ہوگا وہاں پر. یہ تو ہم نے یہاں کے بارے میں بتایا. تو انسان ایسے کام نہ کرے جس سے کل قیامت کے دن اس کو نقصان ہو. انسان ایسے کام کرے جس سے جنت ملے اس کو، جہنم سے خود کو آزاد کروا لے. یہ جو اس کو ایمان لانا ہے
آخرت پر اس میں 3 چیزیں شامل ہیں، وہ آپ پڑھ لیں، اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ یہ بات کیوں آئی تھی شوہر بیوی کی؟ اچھا وہ 8 دروازے جنت کے، اچھا ہاں بھائی، تو دیکھیں کتنا اچھا، دیکھیں کنٹرول کر کے کیا ملتا، بولو اٹھ گیا نا انہیں۔ 10 سال کے بعد آپ بول رہا خاموش، بول دیا میں جو بول رہا ہوں وہ سنو۔ میں حدیثوں سن کے آیا مسجد میں، حدیثوں سن لیا، علم حاصل ہو گیا اور علم نافع ہو گیا اس کے لیے۔ اب وہ بتا رہا دیکھو بیگم بس اب آپ میری اطاعت فرمانبرداری کیجیے، اپنے کو جنت میں جانا ہے۔ پہلے پیار سے سمجھاتا، نہیں سمجھے تو پھر سختی کرتا، لیکن نہیں کرنا چاہیے۔ تو ایسا جو ہے مسئلے ہونے سے اچھا ہے، غلط ہے جو غلط ہے وہ چھوڑ دے بھائی، ٹھیک ہے۔ کسی نے غلط گائیڈ کیا تھا، باجی نے بہن نے غلط سمجھا دیا تھا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ غلط غلط رہے بھائی، صحیح۔ ہم کو جنت چاہیے، ہم کو کیا چاہیے؟ میں شوہر کی اطاعت کروں گی، فرمانبرداری کروں گی، کیونکہ مجھے جنت کے 8 دروازے اپنے لیے کھلوانے ہیں۔ اللہ یہ ہونا بھائی، یہ کیوں نہیں ہے؟ یہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم جنت کے 8 دروازے سے داخل ہو جائیں۔ ایسے اور بھی ہے حدیث جن کے بارے میں آیا ہے، جیسے وضو وغیرہ کے فضیلت پہ آئی ہے۔ جہنم کے دروازے کتنے ہیں؟ 7۔ کتنے ہیں؟ آئندہ جمعہ میں رہتے کچھ انشاءاللہ۔ جہنم کے دروازے 7 ہیں، ان میں سے جہنم کو داخل کیا جائے گا۔ جنت میں جو لوگ جائیں گے وہ کبھی جنت سے نکالے نہیں جائیں گے، الحمدللہ۔ جو لوگ جہنم میں جائیں گے 2 قسم کے لوگ ہوں گے۔ کچھ لوگ خالدین فیہا ابدا کے لیے جائیں گے، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنے کے لیے جائیں گے۔ دوسری قسم ان لوگوں کی جو اپنی سزائیں کاٹنے کے لیے جہنم میں جائیں گے۔ ہاں بھائی کیا لے کر آئے ہو؟ میں بتا رہا ہوں میرے جملے سے، 10 سال کی سزا لے کر آیا ہوں۔ اچھا 15 سال کی سزا لے کر آیا ہوں۔ یعنی سزا جتنی ان کے لیے مقرر ہے وہ سزا کاٹیں گے۔ مطلب جہنم میں جانے والے کتنے قسم کے ہوں گے انصاری صاحب؟ 2۔ ایک ہمیشہ رہنے کے لیے، جیسے کفار و مشرکین، یا وہ مسلمان جو شرک پر مر گئے توبہ نہیں کی، ہے نا۔ سیکنڈ، وہ مسلمان جنہوں نے گناہ کیے اور ان کو سزا کا اللہ نے لکھا یا کہا کہ ان کو سزا ملے گی، تو وہ اپنی سزا کاٹنے کے لیے جہنم میں جائیں گے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ ایک بات یہاں رک کر ایک بات بتاؤں میں، یہاں اس کو روکیے، جو جانے والے ہیں سزا کاٹنے والے، جو انسان شرک پر مر جائے وہ ہمیشہ جہنم میں جائے گا۔ جو انسان شرک نہ کرے لیکن بڑے بڑے گناہ لے کر مر جائے، توبہ نہیں کی تھی گناہوں سے توبہ نہیں کی تھی، اس کا معاملہ تحت مشیت اللہ کی مشیت کے تابع۔ اللہ چاہے اس کے وہ بڑے گناہوں کو معاف کر کے جنت میں ڈال دے، اللہ چاہے ان بڑے گناہوں کی اس کو سزا دے کر جنت میں ڈالے۔ بات سمجھ میں آئی یا نہیں؟ کون بولیں گے یہ بات؟ ان کو میں انعام دوں گا۔ ابھی جو بات بولا لاسٹ بات، جی بیٹا۔ شاباش، آئیے، بہت اچھا۔ اور جو شرک کر کے مر جائے، اچھا سمجھایا انہوں نے، بہت اچھا سمجھایا، دونوں بڑا۔ ایک مرتبہ میں نے بولا نا، ابھی بولا نا، پورا جواب صحیح دیا میں، شایع نہیں، ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیر بیٹے۔ جو لوگ بڑے بڑے گناہ کر کے مر جائیں گے، توبہ کیے تو ٹھیک ہے، توبہ نہیں کیے تو نہیں۔ دیکھیے مرنے والے جو گناہوں پر مرتے ہیں، ایسے کہیں اب قسمیں پریشان تو نہیں ہوں گے نا، کلیئر ہو گئے۔ ایک آدمی شرک پر مرا، وہ دوزخی، خلاص چیپٹر کلوز ہے اس کا۔ جو شرک کر کے مر گیا، توبہ نہیں کیا، اسی لیے، اور موت کب آئے گی نہیں پتہ، اسی لیے شرک سے بچنا بہت ضروری، کیونکہ اس پہ مر گئے وداؤٹ توبہ، سیدھا جہنم۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار۔ دیکھیں وما للظالمین من انصار، بڑا مسئلہ ہے اس کا۔ لیکن جو شرک نہیں کر کے بڑے گناہوں پر مر گیا وداؤٹ توبہ، اس لیے میں نے کہا
ایک ہی مرتبہ میں نے کہا بہت صحیح جواب دیا بیٹے نے، اس لیے میں نے 2 انعام دیے ان کو. یہ لاسٹ کلاس کا نہیں تھا، اس کلاس کا تھا، تو حقدار ہے وہ بچہ، یہ طالب علم شایان، کہ وہ 2 انعام لے. اس سے پتہ چلا کتنی ترکیز سے، کتنے غور سے اس نے سنا ہے اس طالب علم نے. ایسے میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ غور سے سنیں. اس کا معاملہ یا تو اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کے گناہوں کی سزا اس کو دے، یا ایسے بولیے پہلے آگے، اللہ چاہے اس کے گناہ سارے جو بڑے بڑے تھے شرک کے علاوہ بغیر توبہ کے جو مر گیا تو معاف کر دے اللہ تعالیٰ اس کو اور جنت میں ڈال دے، چلے جائے گا بھائی جنت جہنم نہیں دیکھے گا یہ. یا اگر اللہ چاہے تو اس کے گناہ جتنے تھے اتنی اس کو سزا، پھر اس کے بعد اس کو جنت میں داخل کیا جائے گا. سمجھ میں آیا؟ چلیے اب یہ لوگ، ایک تو میں نے کہا نا جنت جہنم بتا رہے ہیں ہم آخر میں. جنت میں جائیں گے تو نکالا نہیں جائے گا جنت سے، یاد رکھیے. جس کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا، آپ جانتے کوئی ہے ایسا مسئلہ؟ میرے علم میں تو نہیں ہے یہ کہ انسان کو جنت سے بولا جائے گا نہیں نکلو جاؤ جہنم میں بھی جاؤ، نہیں، خلاص ادھر انٹری ہو گئے تو پھر نو ایگزٹ، ادھر سے کوئی وہ نکلنا نہیں ہے. الحمدللہ وہیں رہیں گے ہمیشہ. وہاں درجات ورجات ہیں، وہ ایک اپنی جگہ ایک بڑی بات ہے کہ آپ کون سی ہوٹل میں تھے. آپ مدینہ تو ہم بھی گئے، مدینہ تو آپ بھی گئے، آپ کہاں تھے؟ ارے ہم تو مسجد نبوی کے سامنے وہ 7 ٹاورز ہیں نہیں، ہاں وہاں تھے. اترتے سامنے مسجد نبوی کا دروازہ. مکہ میں کہاں تھے؟ ٹاور برج الساعہ اوپر سے. ایسے میں بیگم بیٹھ کے ناشتہ کرتے تھے، طواف کرنے والوں کو دیکھتے تھے. ایسا چائے پیتے تھے، یہ ٹھنڈی ہو گئی سب، بریک میں گرم دو ایک چائے، تھوڑی سی بچی ہوئی ہے، سمجھ گئے نا. تو ایسا پیتے پیتے چائے پیتے تھے تو ایسے لوگ طواف، بیگم ماشاء اللہ اللہ قبول کرے ان کا. اور ناشتہ گھر پر، کیا سروس، یہ الگ ہے نا. ویسے تو آپ کہاں تھے؟ ہم بھی تھے، تھوڑا پیچھے تھے. آپ جو بلڈنگ میں تھے اس کے تھوڑا 2 منٹ کی واک کی بلڈنگ پہ ہماری بلڈنگ تھی، اچھی تھی سروس. مدینہ میں کہاں تھے؟ وہاں پہ تھوڑا 5 منٹ چلنا پڑا. یہ بھی ہے وہ بھی ہے. مکہ یہ بھی گئے، مکہ میں یہ بھی رہ کر آئے، مدینہ میں وہ بھی رہ کر آئے. سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں؟ نہیں سمجھ میں آ رہا، سب سمجھ میں آتا، خالی ان کو بولنا بس. عمل کیجئے عمل کیجئے. تو وہ 7 سٹار سروس وہ الگ ہے نا بھائی. ابھی جو بتایا میں، بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کو تو مطاف نظر آ رہا ہے. کیا بات ہے بھائی، ہے نا فیصل بھائی؟ تو وہ فردوس الگ ہے، جنت الفردوس، اس میں بھی کیٹیگریز ہے وغیرہ الگ. چلو جنت ہو، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انٹری ہی بہت بڑی بات ہے. ٹھیک ہے چلیے. جہنم کا مسئلہ کیا ہوگا؟ ہم نے کہا واپس ہی ہوگی. جب واپس نکلیں گے اب سزا کاٹ کے، تو اب یہ نہیں سنا اچھا اس کا مطلب شرک نہیں کرے، بڑے گناہ کر لیے، جنت تو ملتی، اور ملتی کیسا ملتی نہیں پوچھے آپ، وہ ذرا پوچھیے پہلے. ایسے نہیں ہے، کیسے ملتی؟ جہنم کی سزا کاٹنے کے بعد ملتی. بہت تو کیا ہے، کاٹ لیں کر لیں. اچھا آئیے بیٹھیے ذرا وہ لے کے آؤ، کیا لکڑی لے کے آؤ. ہاں لکڑی پہ تیل ڈالو، آگ لگاؤ اس کو، ان کے پیروں کو جلاؤ ذرا. برداشت کرو نا بھائی، سزا کاٹنا ہے. وہ تو 70 گنا زیادہ ہے، یہ تھوڑا ان کو لگاؤ. برداشت کرے گا؟ لڑ لے گا وہ، نہیں برداشت کرے گا. ایک دن جہنم کا کتنا ہے؟ 1000 سال کے برابر، 50,000 کے برابر قیامت کا ایک دن. کہیں 1000 کا بھی ذکر ہے قرآن میں بھائی، اس کی اپنی جگہ تفصیلیں بعد میں بتاؤں گا انشاءاللہ. کیسے کاٹیں گے آپ؟ جہنم میں سزا کاٹ کے آنا چاہ رہے ہیں؟ کتنے سال، کتنی سزائیں، کیسی سزائیں؟ دنیا کی سزا وہ نہیں ہوتی ہے بھائی. آدمی کو جیل میں ڈال دو تو پریشان ہو جاتا ہے آدمی، کچھ بھی نہیں ہے، ایک مارتے نہیں اس کو جیل میں، لیکن یہ میں کہاں گیا، اس کو باہر کی ہوا چاہیے، بند نہیں چاہیے اس کو. کیسے برداشت کریں گے جہنم کی سزائیں؟ استغفر اللہ. اسی لیے انسان توبہ کر لے، اپنے گناہوں سے معافی مانگ لے، جنت کے راستے پہ چلے، اور جہنم سے دور ہونے کی جتنی ممکن کوشش ہو سکتی ہے کرے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو جہنم سے دور کر دے، آمین. آخرت پر ایمان لانے کے لیے 3 چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے. نمبر 1، دوبارہ زندگی پر، بعث بعد الموت، دوبارہ زندگی پر ایمان کہ مردہ
جب دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا اس وقت مردے زندہ ہوں گے. پہلا سور پھونکا جائے گا قیامت کے لیے, دوسرا سور پھونکا جائے گا مردوں کو زندہ کرنے کے لیے. سارے لوگ نکلیں گے اور ننگے پاؤں ننگے بدن, میں نے کہا نا, بغیر ختنہ کے جمع ہوں گے میدان حشر میں. اللہ رب العالمین آئے گا اور بندوں کا حساب لے گا. اللہ نے فرمایا کما بدأنا اول خلق نعید وعدا علینا انا کنا فاعلین, جیسے ہم نے شروع میں انسان کو پیدا کیا تھا ویسے ہی ہم دوبارہ اس کو پیدا کریں گے. وعدہ ہے ہمارا, بے شک ہم اپنا وعدہ پورا کرنے والے ہیں. دوسری چیز حساب اور بدلہ, 3 چیزوں پر ایمان لانا ہے نا. نمبر 1 دوبارہ زندگی, مرنے کے بعد کی زندگی پر ایمان 1. نمبر 2 حساب اور بدلہ, حساب بھی ہوگا بدلہ, اچھا تو اچھا برا تو برا. اس کی ڈیٹیلز آئیں گی نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ. نمبر 3 جنت و جہنم پر ایمان. کون بتائیں گے 3 چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے. آخرت پر ایمان کا مطلب 3 چیزوں پر ایمان, کون بولیں گے؟ جی بیٹا بولیے. اللہ پر ایمان. سو جاؤ سو جاؤ, نیند نہیں ہوئی شاید رات. کیا پوچھ رہا ہوں بیٹے میں؟ ابھی میں نے کہا آخرت پر ایمان لانے کے لیے 3 چیزیں ماننا ضروری ہے, جو ابھی بولا لاسٹ میں. پہلی صف میں ہیں آپ, شایان تھوڑا دور بیٹھے ہیں, آپ سامنے بیٹھے ہیں. جی 3 چیزیں کیا ہیں ابھی جو بولا میں؟ کیا ہوا بھائی بولیے. دوبارہ زندگی 1, حساب کتنا. آؤ انصاری صاحب پورا باکس لے لو اور لے لو, سب لے لو, گاڑی کی چابی بھی لے لو, راؤنڈ مار کے لا کے دے دو. سنیں بیٹے غور سے سنیں. جزاک اللہ خیر انصاری بھائی. دوبارہ زندگی پر ایمان, حساب اور بدلے پر ایمان, جنت و جہنم پر ایمان. یہ 3 چیزیں بولے. سوال سمجھو بیٹے, سوال سمجھو. میں بول رہا ہوں آپ کا نام کیا ہے؟ آپ بول رہے ہیں میرے بھائی عبد الرحیم ہیں. کیا ہے یہ؟ آپ کا نام پوچھ رہے ہیں, آپ بھائی کا نام بول رہے ہیں. اب کون سا سبجیکٹ پڑھنا ہے معلوم ہے؟ حدیث, جی فقہ. چلو جو حکم سرکار کا. محبت سے بولا سرکار بھائی, سرکار کا مطلب بڑے سروکار سرکار. ٹھیک ہے, فقہ پڑھیں, حدیث پڑھیں, جو بھی پڑھیں, لیکن پڑھیں. اللہ تعالیٰ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. بھائی ذرا بات آتی ہے تو میں بات بتاتا ہوں. ایک بات ذہن میں رکھیے, میں نے بات آئی ہے تو بات بتائی جاتی ہے, تفصیل اس کی نہیں بتائی جاتی. میں نے جنت جہنم کا ذکر کیا تھا ابھی تھوڑی دیر پہلے. جنت کے 8 دروازے ہوں گے بولا تھا میں. 8 دروازوں سے بات نکلی. 8 دروازے کے میں سے چند دروازوں کے نام میں نے بتایا. پھر اس کے بعد میں نے بتایا کہ بھائی کچھ لوگوں کے لیے 8 دروازے کھولے جائیں گے, تو مجھے وہ عورتوں والی حدیث یاد آئی, مجھے یاد آ گئی. تو میں نے بتایا کہ بھائی وہ عورت اگر 4 کام کر لے تو اس کو جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے. کیا کام بتایا؟ 4. وہ اللہ کی عبادت یعنی نماز کی پابندی کرے, رمضان کے روزے رکھے, اور شوہر کی اطاعت اور فرمانبرداری کرے, اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے, تو اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے. عربی میں کہتا ہے الکلام یجر بعضہ بعضا, بات سے بات نکلتی ہے. جنت کا ذکر آیا, دروازوں کا ذکر آیا, 4 کام کرنے والی عورتوں کے بارے میں ذکر آیا, تو میں نے بتا دیا, اور کچھ نصیحت کے لیے بتا دی. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شوہر بنے اپنا تو بھلا ہو, ایسا نہیں ہے بھائی. اللہ سب کا بھلا کرے, لیکن مسئلہ ایسا نہیں ہے. بہت سارے شوہر, بلکہ اکثر شوہر ظالم ہوتے ہیں بیویوں کو. وہ کیا جنت کے 8 دروازے, 1 دروازہ بھی نہیں کھلے گا ان کے لیے. جو ظالم ہوں گے, جو جہنم کے مستحق ہوں گے, وہ جنت میں جائیں گے. 8 نہیں, 8 کا 1 دروازہ بھی نہیں کھلے گا. وہ تو دوزخ میں جائے گا. وہ جو اپنی بیوی پر ظلم کرتا ہے, مارتا ہے, ستاتا ہے. تو بھائی بات آ گئی تو بات آ گئی. اس کا یہ مطلب نہیں ہے بعض خواتین بولے 4 دروازے بول دیے, اطاعت کرنا بول دیے, کہ اب بھائی میں ایک مسئلہ بتا رہا ہوں, کوئی فقہی جو ہے وہ فقہ کا درس نہیں تھا ابھی جو آپ سنیں, کون سا تھا وہ؟
کون سا سبجیکٹ تھا جو ابھی پڑھے آپ؟ توحید لیول 2 میں ہے، لیول 4 میں ہیں آپ لوگ؟ لیول 4 ابھی آگے ہے بھائی، لیول 2 میں ہیں، اور اس میں ایک بات آ گئی. بات سے یہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بھائی اگر کوئی شوہر برا ہو، ظالم ہو، اور وہ غلط کاموں کا حکم دیتا ہے کیا تب بھی اس کی اطاعت کی جائے گی کیا؟ وہ بولتا ہے شراب ڈالو بٹل بھرو، وہ سگریٹ لے کے آؤ، وہ مووی ڈالو، تو کیا اس کی بھی اطاعت کی جائے گی؟ بھائی میں ڈیٹیل میں بتایا کہ مسئلے کو، مسئلہ ہمارا وہ تھا، ٹاپک ہماری وہ تھی، نہیں، بات میں بات نکلی، میں نے وہ حدیث یاد آئی، وہ بتا. ورنہ اگر یہ بتائیں کہ شوہر کا کیا معاملہ ہوگا، کس شوہر کی اطاعت کرنی ہوگی، کس شوہر کی نہیں کرنی ہوگی، شوہر کیسے ہونے چاہیے، اچھا شوہر کون ہوتا ہے، یہ ایک اپنی جگہ موضوع ہے، اس کے لیے ٹائم نہیں ہے، یہ ٹاپک نہیں ہے. آپ ٹاپک دو پھر بلاؤ ہمیں، پھر دیکھو آپ ٹاپک دو. ایسے ہوتا ہے بھائی. اب دیکھیں یہاں جو ہے ایسی حدیثیں آتی تو شوہر خوش ہو جاتے ہیں، ارے ہمارے عورتیں دیکھو کیا بولے، درس میں سنے نہیں، اطاعت کرنا میری تو جنت میں. ان کو بولنا حارث بھائی کے پاس بھی ایک درس چلتا، حارث بھائی کے گھر پہ جمعرات کے دن ایک درس چلتا مغرب کے بعد، اور پچھلے 3-4 ہفتوں سے ایک درس چل رہا ہے، اس کی ریکارڈنگ ہے عبدالعزیز بھائی کے پاس، حارث بھائی کے پاس. ذرا وہ حارث بھائی سے وہ ریکارڈنگ لے لو آپ، وہ سنو. تو وہاں عورتیں بولیں گی چلو پورے درس انہی کے اٹینڈ کریں گے، بولیں گے آ جائیں گے. مطلب ایسا وہاں میں نے بیویوں کے بارے میں بہت کچھ بولا کیونکہ وہاں موضوع تھا، وہ وہاں شوہر پریشان تھے. وہاں یہ کیا بول رہے ہیں، ہمارا کچھ بھی نہیں ہے کیا بول. ارے بات ایسی نہیں ہے، جب بات آتی ہے تو وہ بات ہوتی ہے. تو ان کا بھی حق ہے، ان کا بھی حق ہے، یہ بھی اچھے ہوں وہ بھی اچھے ہوں، تب میاں بیوی جا کے جنت میں رہیں گے. ایک ظالم ہوگا، کبھی شوہر ظالم، جو کہ اکثر شوہر ظالم ہوتے ہیں، کہیں بیویاں ظالم ہوتی ہیں. تو ایسے ظالم شوہر جنہوں نے بیویوں کی زندگی جہنم بنا کے رکھی ہے، کیا یہ اچھی امید رکھیں گے؟ ارے یہ مخلوق کا حق ادا نہیں کرتے. تو بہرحال موضوع جیسا رہتا ہے ویسی بات ہوتی ہے. خواتین یہ نہ سوچے کہ کیا اطاعت بول کے 10 منٹ بول دیں. یہاں 10 منٹ بولا، وہاں 3 کلاسز ہوئی ہیں عورتوں کے بارے میں. آپ لوگ نہیں آتے نا، خالی جمعے کو آتے نا. جمعرات وہاں حارث بھائی کے گھر پہ آ کے دیکھیے آپ، پھر شوہروں کو لے کے آئیے، اکیلے بھی مت آئیے. چلیے حدیثیں ہم پڑھ رہے تھے جی. کیا ہاں کب بولے تھے، کیا بولے تھے؟ ہاں بہت اچھا یاد دلائے، بہت سنڈے میں یاد دلائے. 10:30 بجے یاد دلا رہے بریک کے ٹائم پہ، جو کہ 10 بجے کا بریک تھا. چلیے حدیث پڑھ لیجیے، حدیث پڑھ لیجیے جلدی. حدیث کے بعد چائے پینا لے لیے، چائے. بہت ہوشیار لوگ ہیں طالب علم، اپنی اپنی چائے اٹھا لیے. دیکھو بریک دے رہا تھا میں بھی 2 منٹ کا آپ کو. چلیے ایک حدیث پڑھ کے بریک لیجیے. نہیں فقہ پڑھ رہے تھے نا سرکار. سرکار کا وہ مطلب نہیں ہے بھائی، یہ تو محبت میں ایسی بول دیا میں، اور غلط بولا میں، خادم میں بول رہا ہوں. دیکھو کہاں تک پہنچے تھے ہم؟ صلاۃ الجمعہ ہو گیا تھا؟ نہیں، صلاۃ الجماع. امامت کون جو ہے امامت کا زیادہ حقدار ہے، یہ ہم نے پڑھا تھا. جی سجود السہو. بہت اچھے. آج ہمارا ٹاپک ہے سجدے سہو. کیا مطلب سجدے سہو؟ ایک ہوتا ہے فرض نماز کا سجدہ، نفل نماز کا سجدہ. ایک سجدہ سہو ہوتا ہے. سہو کا مطلب بھول. اگر نماز میں بھول ہو گئی، غلطی ہو گئی، تو اس کے لیے سجدہ کیا جاتا ہے. اچھا کہ آپ نے اے سی بند کیا، پورا ٹھنڈا کر دیا نماز. ایک ہوتا ہے سجدے سہو، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر نماز میں کوئی غلطی ہو جائے تو آپ اس کے لیے سجدہ کریں. ٹھیک ہے؟ یہ سجدے سہو کا مطلب نماز میں صلاح میں زیادتی ہو یا کمی ہو یا شک ہو. 3 چیزیں، زیادتی ہو، کمی ہو یا شک ہو، تو اس کے بدلے جو 2 سجدے کیے جاتے ہیں، اٹ از کالڈ سجدے سہو. سجدے سہو کیا ہے؟ نماز میں زیادتی ہو یا کمی ہو، کچھ زیادہ پڑھ لیے، کچھ کم پڑھ لیے، یا شک ہو جائے، تو اس کے بدلے جو 2 سجدے کیے جاتے ہیں اس کو کہتے ہیں سجدے سہو. سمجھ میں آ گیا؟ سجدے سہو کا طریقہ کیا ہے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، آدمی نماز میں کچھ زیادہ پڑھ لے یا کم کر لے تو وہ 2 سجدے کرے. بخاری مسلم کی حدیث. اس کا مطلب زیادتی اور کمی، آگے آ رہی بات، 2 سجدے کرنا چاہیے. ٹھیک ہے؟
یہ سجدے کب کریں گے؟ سلام کے بعد یا سلام سے پہلے، سلام پھیرنے سے پہلے یا سلام پھیرنے کے بعد، وہ ڈیپینڈ کرتا ہے سچویشن پر. بعض دفعہ سلام سے پہلے کرنا ہے، بعض دفعہ سلام کے بعد کرنا ہے. آگے اس کی تفصیلات. کب سجدہ سہو کرے گا؟ یعنی کیا چیز ہو جائے، کیا غلطی ہو جائے، کیا بھول ہو جائے اس سے جس کی وجہ سے سجدہ سہو وہ کرے گا. نمبر 1، اگر کوئی زیادتی کر دے نماز میں، رکعتیں وغیرہ نماز میں بھول جائے اور زیادہ پڑھ لے. مثال کے طور پر ایک شخص جو ہے ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا. ظہر کی کتنی رکعتیں ہیں؟ آپ انگلی ادھر، چہرہ ادھر، آواز ادھر. کیا کروں اس قوم کا میں؟ کر لیں اماں بابا کریں، ہمارے پاس کیا کام نہیں ہے، شادی کراتے بیٹھے ہیں لوگوں کی. او بھائی شادی کر لو برے امجد بھائی. ادھر ہاں بولیے. اچھا آپ کچھ جواب دے رہے تھے. سنت موقدہ کتنی ہے ایک دن میں؟ 4. ہم لوگ بیٹھتے، آپ بولیے. جلدی بولو. انہوں آواز کریں، ادھر دیکھے تو بچے سے پوچھ رہے تو وہ جواب دیا. کل فون کر کے بولے جلدی بھائی. گن رہا جی، گن رہے ہیں. غلط جواب، 100% غلط جواب. بولو بیٹے 12 ہوتی ہے سنت موقدہ. ہاں پھر اب یہ بچے کا سوال تھا. ظہر کی نماز کتنی رکعت بیٹے؟ شکریہ آپ کا جواب دیا، شکریہ آپ کا، جزاک اللہ خیر. آئیے آپ یہ دیکھیں جلدی آؤ. اگر کسی نے غلطی سے 5 رکعت پڑھ لی تو ظہر کتنی پڑھنی ہے؟ پڑھا کتنے؟ 5. زیادہ پڑھا کم پڑھا؟ زیادہ پڑھا 1 رکعت. تو یہ کیا کرے گا؟ سجدے سو. کیسے کرے گا سجدے سو؟ اتحیات وغیرہ سے فارغ ہو گیا، سلام پھیرنا ہے بس. اتحیات درود سب ہو گئے. سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کریں گے. سجدوں میں وہی دعائیں پڑھیں گے جو نارمل پڑھی جاتی ہے سجدوں میں دعائیں. اس کے بعد یہ ایک شکل ہے. اگر کوئی نماز میں بھول کر کوئی رکن چھوڑ دے تو، اچھا ایک منٹ اسی کو ذرا کمپلیٹ کر لیں. 4 رکعت ظہر کی جگہ 5 پڑھ دیا، نہیں زیادہ کیا نا. نماز میں یاد آ گیا ارے میں نے 5 پڑھ لی، یا پیچھے سے لقمہ دے دیے امام صاحب کو، امام صاحب 5th رکعت کے لیے اٹھ گئے، پیچھے سے لوگوں نے لقمہ دیا. اب واپس تو نہیں جائیں گے نا کیونکہ اٹھ گئے. 5th رکعت پڑھ لیے. اب تو امام کو بھی پتہ چل گیا، لوگوں نے سبحان اللہ بولا تھا، اس کا مطلب بھائی میں 5 پڑھ لیا. تو کیا کریں گے؟ وہ سلام پھیرنے سے پہلے سجدہ کریں گے. اگر سلام پھیرنے کے بعد یاد آ جائے یا امام کو بولا گیا امام صاحب کتنی رکعت پڑھا دیا؟ 5 پڑھا دیا، یا خود انسان نے 5 پڑھ لی، جیسے بیگم پڑھ رہی تھی گھر میں. عورتیں دماغ آج کل فونوں میں زیادہ ہے نا، فونوں میں نہیں رکھنا دماغ، عورتوں کا بھی مردوں کا بھی. فونوں میں نہیں رکھنا. فون ضرورت کی چیزیں استعمال کی، جتنی ضرورت ہے بس، باقی کا سائڈ میں رکھنا. ورنہ ہو گیا کیا، گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، چھٹی بھی ہے، شوہر بھی گھر میں، بیوی بھی گھر میں، بچے بھی گھر میں، لیکن کوئی بھی نہیں ہے ساتھ. وہ کیسے بھائی؟ سب فونوں میں ہے. کوئی انگلینڈ میں ہے فون میں. آئیے ہم آپ کو بتائیں لندن کیسا شہر ہے. ہاں بتاؤ. آئیے میں آپ کو بتاتی ہوں جدہ میں ایک نئی چیز آئی ہے، جائیے وہاں کھائیے پیجیے. لگا دیکھتے جا رہا ہے. کیا ہے؟ کیا آپ کو پتا ہے ورلڈ کپ کیسے جیتا گیا؟ وہ چلو وہ بھی دیکھ رہا ہے. اس میں پڑھا ہوا ہے، اس میں پڑھا ہے، میڈم اس میں پڑھی ہوئی ہیں، جناب اس میں پڑھے ہوئے ہیں، نیوز دیکھ رہے کتنے ووٹوں سے جیتا، کیسے ہارا، کیا ہوا، کیا ہوتا ہے. سمجھ میں آنا؟ ٹرمپ جیت گیا نا. تو وہ دیکھ لیتے، یہ جناب بیٹھے ہوئے خبریں جو یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، یہ وہ چیز دیکھ، میچز دیکھ رہے، پتہ نہیں کیا کیا دیکھ رہے.
میڈم اپنی دنیا میں بیٹھی ہیں، بچے جو ہے ہوش ہی نہیں ہے کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ابو جی ہیں گھر میں، ایسی دنیا ہو گئی ہے. فون سائڈ میں رکھو، کھلی ولی. مجھے اچھا دکھا، اللہ جزائے خیر دے، ہمارے ایک طالب علم بیٹھے ہوئے، انہوں نے کہا کہ ہم ایک دن کیا کرتے ہیں، نو اسکرین ڈے ایسا کچھ ہے. نو اسکرین ڈے مطلب اسکرین دیکھنا ہی نہیں پڑا، شوہر بھی نہیں، بیوی بھی نہیں، بچے بھی نہیں. ایسے ہونا چاہیے، سب فیملی ملو، گیدرنگ ہو، فون سائڈ پر کہاں کیسے ایک دوسرے سے بات کرو. زمانہ ہو گیا ساتھ میں رہتے رہتے ساتھ میں بھی نہیں ہے، تو ایسے نہیں ہونا. بڑا اللہ تعالیٰ ہدایت دے. تو ایسے ہوتے ہیں تو غلط ہے. بیوی نماز پڑھ رہی ہے، بیوی نے غلطی سے جو ہے وہی فون میں پتہ نہیں کیا دیکھ رہی تھی، اس کے بعد ظہر پڑھ لی، 5 رکعت پڑھ لی. شوہر دیکھ رہا تھا یہ کیا بھائی 5ویں رکعت بھی شروع کر دی ہے. شوہر نے دیکھا بھائی، اس کا بتا دیا بھائی بیگم آپ نے وہ ہوش بھی نہیں ہے، سلام بھی پھیر دیے، پڑھ لیے، جانماز اٹھا رہی تھی. شوہر نے کہا بیگم آپ نے 5 رکعت پڑھی. اچھا پہلے پڑھ لی، اب کیا کرے گی وہ؟ 2 سجدے سو کرے گی. سمجھ میں آ گیا؟ یاد بعد میں آ گیا. تو سوالات مت کرو، ٹائم کم ہے. اذا نسیہ و ترک رکنا ویجب الاتیان بہ. آگے کہتے ہیں، لکھ لو سوال اپنا. اگر رکن چھوڑ دے کوئی تو یہ تو ٹھیک ہے، ایکسٹرا پڑھ لیے 2 رکعت، رکن چھوڑ دیے. جیسے مثال کے طور پر، مثال بڑی اچھی دی انہوں نے، ظہر کی نماز میں تشہد کرنا بھول گئے. تیسری رکعت میں، ظہر کی نماز میں تیسری رکعت میں تشہد ہوتا ہے نا، کھڑے ہو گئے 4تھی رکعت کے لیے، تب کیا کریں گے؟ تو اپنا جو ہے نماز مکمل کریں گے اور نماز کے بعد 2 سجدے کریں گے. نماز کے بعد اگر یاد آ جائے تو پوری رکعت پڑھیں گے اور اس کے بعد سجدے سے وہ کریں گے. بہرحال اور کسی نے واجب چھوڑ دیا، بہرحال یہ ہے، سب پڑھیں گے انشاءاللہ، آئندہ درس میں پڑھیں گے، تفصیل ہے اس میں اور بھی ہے. جی حدیثیں ہم پڑھ رہے تھے اور پڑھیں گے، کیوں نہیں پڑھیں گے، ہمیشہ پڑھیں گے. کون سی حدیث پڑھے تھے لاسٹ؟ التعاون. ایک مومن دنیا، یہ تو ہو گئی تھی. غیبت پڑھ لیے تھے نا، غیبت والی حدیث ختم ہوئی تھی. اس کے بعد پڑوسیوں کے حقوق. اللہ اکبر. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ انہ قال قال رسول اللہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. رواه مسلم. بڑی پیاری حدیث ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کو اللہ پر اور آخرت پر ایمان ہو وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے. 1. جس کو اللہ پر اور آخرت پر ایمان ہو وہ اپنی مہمان کی عزت کرے. 2. یہ حدیث نہیں پڑھے، یہاں نہیں پڑھے، دوسری جگہ پڑھے. دوسری جگہ بھی پڑھتے ہیں طلبہ کچھ میرے پاس یہ کتاب، تو وہاں میں نے پڑھایا تھا. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. 3. جس کو اللہ پر اور آخرت پر ایمان ہو وہ خیر کہے یا خاموش رہے. بولے تو بھلی بات بولے، ورنہ چپ رہے، خاموش رہے. اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے. ادھر کونے کے کوئی اے سی چلا دیں، اگر چلانا، پورے بند ہو گئے نا، وہ یا ایک چلا دیں وہ کارنر. ٹھیک ہے، آپ نے اوپن کر دیا، بس کافی ہے، کافی ہے. جزاک اللہ خیر. ابو ہریرہ کون ہے پتہ ہے، ہم نے پڑھا ان کے بارے میں، عبد الرحمن بن صخر الدوسی وغیرہ ان کے بارے میں پڑھا تھا. اسلام قبول کیا بہت پہلے، سب سے زیادہ حدیث انہی سے روایت کی ہیں، بڑے بڑے صحابہ میں سے آتے ہیں یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس حدیث شریف میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پکے مومن کی، کمال ایمان کی پہچان بتائی ہے کہ پکا مومن، مکمل مومن کون ہوتا ہے. وہ جو بندوں کے حقوق کو بھی ادا کرتا ہے اللہ کا حق ادا کرتے ہوئے. دیکھیے کامل مومن وہی ہوتا ہے جو ایک تو اللہ کا حق ادا کرے جو کہ عبادت ہے، توحید ہے. دوسرا حقوق العباد عبادت کرے، ادا کرے، جس کی اپنی جگہ تفصیل ہے. والدین کے حق، بچوں کے حقوق، شوہر کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، بادشاہ پڑوسیوں کے حقوق، مہمانوں کے حقوق، اگر جانور ہے تو اس کے حقوق. خیر وہ تو حقوق العباد میں نہیں آئے گا، لیکن جانور وہ بھی حقوق ہیں اس کے بھی. بادشاہ کا حق حقوق العباد میں آئے گا وہ بھی. تو اس طریقے سے وہ تمام حقوق کو جو ہے ادا کرتا ہے. اس میں اسی طرف اشارہ کیا گیا ہے حقوق العباد کی طرف کہ پڑوسیوں کے حقوق کو ادا کرنا، یہ بھی جو ہے حقوق العباد میں شامل ہے اور انسان کے پکے مومن ہونے کی دلیل اور علامت ہے. مومن کامل وہ ہوتا ہے جو اپنے پڑوسیوں کو تکلیف نہ دے، اپنے پڑوسیوں کا حق ادا کرے.
پڑوسیوں کے حقوق کے سلسلے میں بہت ساری حدیثیں آئی ہیں، روایتیں آئی ہیں، صحیح حدیثیں آئی ہیں، جیسے کہ بھائی ان کی اہمیت پر ایک عورت نماز پڑھتی تھی، روزہ رکھتی تھی، لیکن اپنی زبان سے پڑوسیوں کو تکلیف دیتی تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اس کے بارے میں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی فی النار، یہ دوزخی ہے۔ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر کہا کہ وہ مومن نہیں ہو سکتا، قسم کھا کر، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی قسم کھائی اور کہا کہ وہ انسان جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ رہے وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ دیکھیں کتنی بڑی حدیث ہے۔ اسی طریقے سے وہ حدیث کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے اور پڑوسیوں کے حقوق کی تاکید اتنی کی میں سمجھا کہ کہیں یہ بھی نہ کہہ دیں کہ وہ آپ کا مال کا وارث بھی ہوتا ہے۔ اتنی تاکید ہے۔ سلام۔ پڑوسی کون ہوتے ہیں؟ ہماری بلڈنگ میں کئی لوگ ہیں، بازو والی بلڈنگ بھی ہے، اس کے بازو والی بلڈنگ بھی ہے، کتنی بلڈنگ والے میرے پڑوسی ہیں۔ اگر بلڈنگوں والے شہر میں آپ رہتے ہو، گاؤں میں ایسی جگہ جہاں عزابی گھر ہیں، اپنے اپنے سب کے گھر ہیں، تو کتنے گھر میرے پڑوسی ہوتے ہیں۔ اور کیا مطلب پڑوسی کی عزت، تکریم اور پڑوسی کو تکلیف نہیں دینا، اس سلسلے میں بھی کچھ باتیں ہیں جو بتانی ہیں آپ کو، تاکہ پتہ چلے کہ ہاں اتنے لوگ میرے پڑوسی ہیں اور ان کا یہ حق ہے۔ مہمان کی عزت کا کیا مطلب، کیسے میں مہمان کی عزت کروں، اور مہمان کس کو کہتے ہیں؟ میرے والد میرے گھر آئیں، کیا وہ میرے مہمان ہیں؟ سسرال سے لوگ آتے ہیں میرے پاس، اکثر آتے ہیں سسرال سے، تو کیا وہ میرے مہمان ہیں یا نہیں؟ میرا دوست میرے گھر آتا ہے، وہ میرا مہمان ہے یا نہیں ہے؟ پھر اس کی تکریم کا کیا مسئلہ ہے؟ خیر کہو یا چپ رہو، اگر بات کرو تو اچھی، ورنہ خاموش رہو۔ خاموشی سے کتنے فائدے ہوتے ہیں، کیا کبھی خاموشی سے نقصان بھی ہوتا ہے؟ یہ سارے پوائنٹس ہیں جو نوٹ کرو عبداللہ، بھیجو ہم کو، آئندہ جمعرات انشاءاللہ، آئندہ جمعہ انشاءاللہ اس پر بات کریں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ یہ باتیں بتانی ہیں اصل، یہ تمام باتوں کے لیے وقت چاہیے انشاءاللہ، اس حدیث کے حوالے سے یہ باتیں آپ کو ضرور بتانی ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک ایسا بریک میں آپ کو دے رہا ہوں جس میں آپ کو اٹھنے کی اجازت نہیں ہے، باہر جانے کی اجازت نہیں ہے، اور چائے پینے کی بھی اجازت نہیں ہے، بس خاموش بیٹھنے کی اجازت ہے۔ میں بھی نہیں پی رہا ہوں، چائے ہے میری واپسی میں، ان کو نہیں پلا رہے، ہم کیسے پئیں گے؟ یہ مہمان تو نہیں ہے میرے ویسے، لیکن چلیے۔ الدروس المہمہ لعامۃ الامہ۔ بھائی ہم نے کہا تھا، ہماری باتوں کو لیٹ لے رہے ہو آپ لوگ، ہاں میں غور کر رہا ہوں، صورتیں سناؤ بولا میں۔ عبدالعزیز بھائی اشارہ کریں، تھوڑی ڈال کے دے دیتا ہوں، پی لو بول کے، اللہ ان کی محبت کو قبول فرمائے۔ وہ اشارہ کرے، آپ بولیں گے نہیں پیتے، بولے کیسا پی رہے، بولیں گے وہ پوچھو، اب اشارہ کر کے لا کے دے رہے، میں نہیں بولا بھائی پوچھو، وہاں سے یوں بولے تھوڑا لاتا ہوں، پی لو بول کے۔ جی میں نے کہا تھا صورتیں سنائیے، کیا ہو گیا اس قوم کو، کیا ہو گیا بھائی آپ لوگوں کو، کیوں صورتیں نہیں سنا رہے؟ جزاک اللہ خیر۔ صورتیں کیوں نہیں سنا رہے ہیں؟ صورتیں سنانا تھا، کہاں تک، کس سورہ تک پہنچے تھے ہم؟ کافرون تک پہنچے، کافرون ہو گیا نا، تو جو جن کی صورتیں تھی، کیا ہوا بھائی آپ کا، کیا ہوا صورتیں؟ بھائی انصاری صاحب، 2 انصاری ہیں، پورے انصاریوں کو لے گیا درس میں، جتنے ہیں جدہ میں، ماشاءاللہ۔ جی انصاری صاحب سنائیں نا۔ وسیم بھائی کیا ہوا؟ وسیم بھائی میرے پاس ٹائم نہیں، ورنہ بیٹھتا آپ کے پاس آ کے اور آپ کو یاد دلاتا۔ یاد کیجئے، محنت کیجئے تھوڑا سا۔ اور کہاں ہے یہ، کہاں چلا گیا لڑکا، کہاں چلا گیا؟ ارے بھائی ہمارا وہ جس کی امجد بھائی شادی کراؤ بولے تھے، کدھر گیا؟ واش روم گیا۔ صورتیں سنانی تھی نا، کیا ہوا، کیوں نہیں سنائیں گے؟ سنائیے بھائی، صورتیں سنائیے۔ جی بیٹا ہاں سنائیے، اعوذ باللہ سنائیے۔
ماشاءاللہ بہت اچھے بیٹے, انعام ہونا لیے نا پہلے. صورتیں سنانا ہے آپ کے باقی ہے؟ اچھا ہاتھ اٹھائیے جو لوگ کچھ جن کو صورتیں سنانی تھی. ایک آپ ہیں وسیم بھائی, کون سی؟ ہاں برکت بھائی, ہاں صورتیں وہی بول رہا. برکت بھائی کون سی سورہ سنانا تھا؟ ہاں سنانا تھا, کب سنائیں گے؟ ولیمے کی رات سنائیے, عبدالعزیز بھائی کو سنائیے. آئیے آج کا سورہ پڑھیں گے. سورہ عصر نہیں, سورہ کیا ہے, فتح ہے, سورہ نصر ہے. جی آئیے. جی بالکل. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. جزاک اللہ خیر. بہت پیارے انداز سے, درد بھرا انداز. عبدالعزیز بھائی کے پاس اچھا ہے ماشاءاللہ. ابو عبداللہ ام عبداللہ, عبداللہ ہے یہ. ان کے ماں باپ جب دل بولا بیٹے ذرا کوئی سورہ سناؤ میاں, بولتے ہوں گے نہیں گھر میں؟ کتنے خوش نصیب ہیں ماں باپ. دیکھیے بولے بیٹے ذرا کچھ سورہ, ایسی درد بھری آواز سے کوئی سورہ سنائے تو دل نہ انسان کا ہل جائے. سبحان اللہ. اللہ کے کلام کی عجیب تاثیر ہے. چھوٹا سورہ پڑھایا, بہرحال دل وہ ہو گیا, خوش ہو گیا. جزاک اللہ خیر بیٹا. اللہ کے کلام میں عجیب تاثیر ہے. دل بولتا سنو سنو, بیٹھ کے لیٹ. کبھی میں ایک مشورہ دوں گا آپ کو, آپ کے پاس کبھی وقت ہو تنہائی میں, آپ قرآن سنو تنہائی میں, لیکن بچوں کی آواز نہیں, کمرے میں کوئی یا شریم کی تلاوت لگا دیجئے, ٹھیک ہے, یا ہمارے امام حذیفی. آپ کے گھر میں تو بچہ ہی ہے, سنو کتنا سکون آئے گا. اور اس میں اور اضافہ چاہیے, عربی گرامر سیکھ لیجئے. جو کل رات میں کلاس تھی سب غائب تھے, بہت سارے لوگ, کچھ لوگ تھے. اگر یہ جو صورتیں پڑھی جاتی ہیں آیتیں, ان کا معنی معلوم ہو, نور علی, میرا دل بولتا ایسا کبھی کرنا بھائی. لیکن کیا گاڑی لے کے نکل جانا, نہیں کہیں وہ کہیں جھاڑی وغیرہ ہوتی ہے وہاں جا کے بیٹھ جانا, ناشتہ واشتہ لے لے گا, قرآن لگا لے گا, بیٹھ جانا اچھے ٹھنڈے موسم. اکیلے فون کھلی ہلی, لیکن واجبات نہیں چھوٹے ہیں, بیوی بچے فرض نمازیں ہیں, مس نہ ہو. اللہ کا کلام عجیب ہے, سبحان اللہ, دل کو چھوتا ہے. اللہ اکبر. چلیے سورہ نصر ہے. نصر کا معنی مدد. اس سورہ مبارکہ میں فتح مکہ کی خبر دی گئی ہے. مکی سورہ ہے, فتح مکہ کی خبر دی گئی ہے کہ جب مکہ فتح ہوا. دیکھیے فتح مکہ ایک بہت بڑی فتح تھی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہوا جب مکہ فتح, کیونکہ مکہ ام القریٰ کہتے تھے نا اس کو. مکہ کیا ہے؟ ام القریٰ ہے, تمام بستیوں کی اصل. تو مکہ کا ایک مقام تھا جو آج بھی ہے, کل بھی تھا. سبحان اللہ تعالیٰ جس بستی کو چاہے مقام عطا کر دے. ہاں وہ جہاں آبادی نہیں تھی پہلے, اللہ نے کیا مقام دیا ہے. دیکھیں اس جگہ, وہاں کی زمین کتنی مہنگی ہے آپ کو معلوم. وہاں وہ جو ہے دنیا کا وہ واحد شہر ہے کہ اس سے افضل کوئی شہر نہیں ہے. اس کے بعد مدینہ کا مقام آتا ہے. تو مکہ فتح ہو جائے, مکہ کا زمانے جاہلیت میں مشرکین مکہ کے پاس بھی بڑی اہمیت تھی مکہ کی. تو جب مکہ فتح ہو گیا نا, یعنی مسلمانوں کے ہاتھ میں مکہ آ گیا, پہلے مشرکین کے ہاتھ میں تھا, بعد میں جب 9 ہجری جو ہے مکہ فتح ہو گیا تو مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گیا. تو لوگ جو ہے اسلام میں بہت آ گئے. خلاص بھائی اسلام کا غلبہ ہو گیا, مطلب اس سے صحیح کوئی بھی نہیں ہے. ہوتا ہے نا, یعنی پاور بھی معنی رکھتا ہے, سمجھو آپ, قوت بھی کوئی چیز ہوتی ہے. اسی لیے جو ہے اس کی مثال دوں, جب بڑے بڑے قبیلوں کے سردار اسلام قبول کیے نا, پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا. بولے سردار کلمہ پڑھ لیے, سرکار کلمہ پڑھ لیے, تو
تو ہم کیسے کلمہ نہیں پڑھیں گے بھائی، بلکہ پورے آ گئے، کیونکہ ہمارے سرکار صحیح ہیں، یہ جو چوائس کرتے ہیں یہ صحیح ہوتا ہے نا، ایسے فتح بڑوں کو، تو بڑوں کو دعوت دی گئی خاص طور سے۔ اللہ کے رسول خطوط لکھتے تھے بادشاہوں کو، کیونکہ یہ آ جانا اس کے پیچھے پوری قوم آ جائے گی، یہ پوائنٹ ہے دعوت میں۔ لیکن کہاں بردرز آنٹیوں کو، انکلوں کو، بادشاہوں کو کہاں پتہ، وہ تو علم ہی نہیں حاصل کرتے۔ بہرحال دعوت کا طریقہ ان کے پاس نہیں ہے صحیح۔ بہرحال تو یہ بڑا، تو فتح، جب مکہ فتح ہو گیا تو لوگ جوق دکجور، بہت سارے لوگ اسلام میں داخل ہو گئے اور کام ختم ہو گیا، یعنی اسلام کی دعوت ہو گئی، مکہ بھی فتح ہو گیا۔ تو گویا کہ اس سورے میں ایک اشارہ تھا، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کام ہو گیا ہے، اللہ اب آپ کو اللہ کے پاس آنا ہے۔ ترجمہ سنیے اس کا، اور اسی لیے کہا گیا کہ اللہ کی خوب تصویر ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آئی اور فتح ہوئی، جب اللہ کی مدد آئی اور فتح ہوئی، فتح ہو گئی، فتح ہے نا بھائی، فتح مکہ۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ نے دیکھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل، اللہ کے دین میں داخل ہو رہے تھے، اللہ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے تھے۔ فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا، تو آپ اپنے رب کی، دیکھیے اس پہ یہ بھی پوائنٹ نوٹ کرو، تسبیح کے ساتھ حمد کا ذکر آیا ہے، یہ ٹائم نہیں ہے، 2 منٹ ہے، 5 منٹ تو یہ سمجھانا پڑے گا تسبیح کے ساتھ حمد کیوں۔ فسبح بحمد ربک، اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بیان کیجیے۔ اور عام طور پہ اس سے آپ کو دیکھا سبحان اللہ بھی حمدی ہے نا، سبحان اللہ بھی، سبحان اللہ پاکی بیان کرنا، حمد حمد اللہ کی ثنا، دونوں کو ایک ساتھ کیوں ذکر کیا گیا؟ یہاں بھی اس سورے میں بھی اللہ اپنے نبی کو کہہ رہا ہے فسبح، دیکھیں مدد آ گئی اللہ کی، مکہ فتح ہو گیا، لوگ اسلام میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں، بہت سارے لوگ مسلمان ہو گئے، اب آپ کیا کیجئے؟ فسبح بحمد ربک، اپنے رب کی تعریف کرتے ہوئے اس کی پاکی بیان کیجئے، واستغفرہ، اور اس سے معافی مانگیے، انہ کان توابا، بے شک وہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ بڑی عظیم صورت ہے، ایک لب لباب میں نے آپ کو بتا دیا اس سورے کا، مزید تفصیل اس سورے کی اور آئندہ سورے کا، سورہ لہب کا ترجمہ بھی آپ کی خدمت میں آئندہ کلاس میں پیش کیا جائے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ صورتیں یاد کریں، جن کو یہ سورہ یاد نہیں ہے، میرے خیال سے یاد ہی ہوگا نا سب کو، کس کو سورہ، کون سی سورت ہے؟ فتح۔ سورہ نصر یاد نہیں ہے، ہاتھ اٹھائیے۔ اذا جاء نصر اللہ کس کو یاد نہیں ہے؟ ہاتھ اٹھائیے۔ آپ کو یاد ہے؟ ماشاءاللہ۔ مشہور بھائی کو سنا دیجیے ذرا، ان سے سورہ وہ سب کو یاد ہے ماشاءاللہ، بہت اچھا۔ چلیے، یہ تھوڑی سی تاخیر ہو گئی بنا چاہے، قدر اللہ، حاضری ضرور لگائیں، اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے ہمارے پاس، کلاس میں مانگتے ہیں، آئیے اور لوگوں کو بھی لے کر آئیے۔ کہاں چلے گئے؟ ہم نے پڑھا تھا وہ ہجرت المسلم والی حدیثیں چل رہی ہیں، اللہ اکبر، وقت نہیں ہے، اللہ آسانی کرے انشاءاللہ۔ کسی مسلمان سے ترک کلام کرنا، بات چیت کو چھوڑنا جائز نہیں۔ ہم نے پڑھا تھا حدیثیں کہ جو ہے 3 دن سے زیادہ بات نہیں چھوڑنی چاہیے، یعنی ہم کلامی بات چیت چھوڑنا، چاہے وہ آپ کے اپنے رشتہ دار ہوں، قریبی بھائی بہن ہوں، سگے بھائی بہن ہوں، یا شوہر بیوی ہوں، یا اولاد والدین ہوں، بچے ہوں، کوئی بھی ہوں، کسی مسلمان 3 دن سے زیادہ بات چیت نہیں چھوڑنی چاہیے۔ اور اگر بات چیت چھوڑ دے تو اس کے بعد جو بھی پہل کرے گا وہ اچھا ہوگا، اور اللہ کے نزدیک جو ہے اس کو اجر زیادہ ملے گا جو وہ کرتا ہے۔ عفواً، تو یہ حدیث ہم نے پڑھی تھی۔ اس کے بعد ایک حدیث ہے، قال الامام ابو عبداللہ محمد اسماعیل بخاری رحمہ اللہ حدثنا موسیٰ قال حدثنا وہیب قال حدثنا سہیل عن ابیہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال لا تباغضوا ولا تنافسوا وكونوا عباد اللہ اخوانا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی سند میں
اپنے استاد موسیٰ سے رحمہ اللہ، وہ اپنے استاد وہیب رحمہ اللہ سے، وہ اپنے استاد سہیل رضی اللہ عنہ سے، وہ اپنے والد سے، اور ان کے والد ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث کو روایت کر رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دوسرے سے بغض مت رکھو، ایک دوسرے سے منافست مت کرو، اللہ کے بندے ہو، بھائی بن کر رہو۔ تو اس سے پہلے بھی آئی یہ بات، بغض رکھنا، نفرت رکھنا دلوں کی بیماریاں ہیں، یہ سب ان بیماریوں سے اپنے دل کو پاک رکھنا چاہیے، اور اللہ نے ہم سب کو مومن بنایا ہے تو ہم آپس میں بھائی بنایا ہے۔ اللہ نے قرآن کی وہ مشہور آیت انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں کیا ہیں؟ بھائی ہیں۔ تو بھائی آپس میں بھائی بن کر زندگی گزاریں، ایک دوسرے کا خیال رکھیں، ایک دوسرے کی عزت کریں، ایک دوسرے کا احترام کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد ایک حدیث، ایک دو تین حدیثیں رہ گئی ہیں، پڑھیں گے انشاءاللہ آئندہ درس میں انشاءاللہ۔ وہ بھی اسی سے تعلق رکھتی ہے کہ انسان جو ہے اپنے بھائیوں کے حقوق کو کیسے ادا کرے۔ تین بڑی زبردست حدیثیں اور آ رہی ہیں۔ کوئی بھی اللہ کے لیے جب محبت کرتا ہے اسلام میں تو کیسے جو ہے دونوں میں علیحدگی ہوتی ہے، تو اس سلسلے میں ایک روایت آ رہی ہے بہرحال، اور 3 دن سے زیادہ بات چیت نہیں چھوڑنے کے سلسلے میں ایک حدیث بھی آ رہی ہے۔ الحمدللہ یہدیکم اصلح علیکم۔ اور ایک تیسری بڑی حدیث اچھی آ رہی ہے، وہ بھی ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے کو، آپ کی رضامندی کو کیسے پہچانتی تھی، کیسے جانتی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کب غصہ ہیں اور کب راضی ہیں۔ اس کی ایک علامت انہوں نے بڑی پیاری حدیث میں بیان کی ہے، وہ بھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ کفارۃ المجلس، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ مسجد کی صفائی کا خیال رکھے جائیں، کوئی چیز آپ کی مسجد میں نہ چھوٹے۔